کلپ نمبر 1135۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 11 سے 12 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ھذا خلق اللہ فأرونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ ترجمہ، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو اے مشرکو تم مجھے کوئی ایسی چیز دکھاؤ جو اللہ کے سوا اوروں نے بنائی ہو، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کامل قدرت اور انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت سے یہ تمام چیزیں پیدا فرمائی ہیں جنہیں تم بھی دیکھتے ہو۔ اب تم بتاؤ کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے جن بتوں کی عبادت کرتے اور انہیں پوچھتے ہو، انہوں نے ایسا کون سا کمال دکھایا ہے جس کی وجہ سے تم نے انہیں عبادت کا مستحق سمجھ لیا اور ان کی پوجا کرنے میں مصروف ہو گئے؟ ان کافروں کا حق سے دور ہونا اور گمراہی میں مبتلا ہونا واضح ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کر، اور جو شکر ادا کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، حمد کے لائق ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف۔ مشہور مورخ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب یہ ہے، لقمان بن ناعور یا باعور بن ناحور بن تارخ۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، جبکہ مفسر مقاتل نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خالہ کے فرزند تھے۔ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان سے علم حاصل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے فتویٰ دیا کرتے تھے، اور جب آپ علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دینا بند کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی ہونے میں اختلاف ہے، اکثر علماء اسی طرف ہیں کہ آپ حکیم تھے، نبی نہ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی نہیں تھے، بلکہ وہ غور و فکر کرنے والے اور دولت یقین سے مالا مال بندے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت تھی اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ دوپہر میں سوتے ہوئے انہیں ندا کی گئی، اے لقمان، اگر تم پسند کرو تو تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے تاکہ تم عدل و انصاف کو قائم کرو۔ انہوں نے ندا کا جواب دیتے ہوئے عرض کی، اگر تو مجھے اختیار کا حق ہے تو میں عافیت کو قبول کروں گا اور اس آزمائش سے بچوں گا، اور اگر منصب خلافت سنبھالنے کے متعلق قطعی حکم ہے تو میں دل و جان سے حاضر ہوں، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم پر یہ بھروسہ ہے کہ وہ مجھے غلطی سے بچائے گا۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دو فضائل۔ یہاں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر مشتمل دو احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبد الرحمن بن یزید بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوڈانیوں کے سردار 4 ہیں۔ نمبر 1، حضرت لقمان حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4، حضرت محجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوڈانیوں کی صحبت اختیار کرو کیونکہ ان میں سے 3 حضرات اہل جنت کے سرداروں میں سے ہیں۔ نمبر 1، حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3، مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حکمت کی تعریف۔ حکمت کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں، ان میں سے 4 درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حکمت عقل اور فہم کو کہتے ہیں۔ نمبر 2، حکمت وہ علم ہے جس کے مطابق عمل کیا جائے۔ نمبر 3، حکمت معرفت اور کاموں میں پختگی کو کہتے ہیں۔ نمبر 4، حکمت ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جس کے دل میں رکھتا ہے یہ اس کے دل کو روشن کر دیتی ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکمت آمیز کلمات۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت سے بھرپور گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ یہاں ان کے حکمت بھرے 3 کلام سماعت کیجیے۔
نمبر 1، لوگوں پر وہ چیز دراز ہو گئی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، حالانکہ وہ آخرت کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ بے شک دنیا پیٹ پھیر رہی ہے تاکہ وہ چلی جائے، اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور وہ گھر جس کی طرف تم جا رہے ہو اس سے زیادہ قریب ہے جس سے تم نکل رہے ہو۔ نمبر 2، علماء کے ساتھ لازمی طور پر بیٹھا کرو اور حکمت والوں کا کلام سنا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور سے مردہ دل کو اسی طرح زندہ کرتا ہے جس طرح مردہ زمین کو بارش کی قطروں سے۔ نمبر 3، تم اس مرغے سے زیادہ عاجز نہ ہو جاؤ جو صبح سویرے آواز لگاتا ہے جبکہ تم اپنے بستر پر سو رہے ہوتے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکمت بھرے ارشادات، یوں تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا ہر ارشاد حکمت کے انمول موتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ البتہ موضوع کی مناسبت سے یہاں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 4 حکمت بھرے ارشادات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حکمت کی اصل اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ نمبر 2، جو تھوڑا ہو اور کافی ہو وہ اس سے اچھا ہے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے۔ نمبر 3، تقوی اختیار کرو تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے، اور قناعت اختیار کرو تو سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے۔ نمبر 4، خوش نصیب وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ وَمَن يَشْكُرْ، اور جو شکر ادا کرے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے بھلے کے لیے ہی شکر کرتا ہے، کیونکہ شکر کرنے سے نعمت زیادہ ہوتی ہے اور بندے کو ثواب ملتا ہے، اور جو اپنے رب عز و جل کی نعمتوں کی ناشکری کرے تو اس کا وبال اسی پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے اور اس کے شکر سے بے پرواہ ہے، اور وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں حمد کے لائق ہے، اگرچہ کوئی اس کی تعریف نہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔